الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف تلاوت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ، کہ جو آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے اگر بغض اور نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اس میں بیان فرمائیں، فرمایا کہ یہ 4 کام تم اپنے اندر اپنا لو تو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اب ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ من اعطى للہ، کہ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدمی جہاں پر بھی کوئی مال خرچ کرے، جہاں پر بھی کوئی چیز خرچ کرے تو آدمی صرف اپنا زاویہ نگاہ درست کر لے، آدمی اپنی نیت درست کر لے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آدمی اپنی نیت درست کر لے گا تو ہر خرچ کرنے پر آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب مثال کے طور پر بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے لگا رکھا ہے کہ تم ان کے نفقے کا انتظام کرو، رہائش کا انتظام کرو، کپڑے کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، تو یہ ہمارے ذمے ہے اور یہ کام ہم کرتے تو ہیں ہی۔ تو اگر یہ کام کرنے سے پہلے آدمی تھوڑی دیر یہ نیت کر لے کہ میں یہ جو بازار سے سبزی خرید رہا ہوں، سبزی خریدنے پر جو رقم ادا کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے رقم دے کر، پیسے دے کر سبزی لے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے حکم ہے، تو پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب آدمی گھر سے گیا ہے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے، تو اب بچوں کے لیے دودھ تو ویسے بھی لے کے آنا ہی تھا، ہماری ذمہ داری ہے، تو آدمی نیت یہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام میرے ذمے لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں حکم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ بچوں کے لیے دودھ لے کر جا رہا ہوں، تو یہ بھی اس چیز کے اندر آ جائے گا کہ من اعطى للہ، کہ جس نے کسی کو کچھ دیا، خرچ کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔
تو یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ کہ آدمی کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فرمایا ایمان کامل کی دوسری نشانی یہ کہ کسی سے کوئی چیز روک لینی ہے، کوئی چیز دینی نہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر موقع ہے فضول خرچی کرنے کا، تو فضول خرچی کرنے کے موقع پر آدمی فضول خرچی نہیں کرتا، آدمی اپنے پیسے کو روک لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے شخص کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو جب آدمی فضول خرچی کرنے کے موقع پر اپنا مال روک لے گا تو وہ بھی للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کامل کی ایک نشانی ہے۔ اب فضول خرچی کیا ہے؟ ہر گناہ کے موقع پر مال خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، ہر گناہ کے موقع پر مال خرچ کرنا۔ اب ڈیمانڈ ہے بیوی بچوں کی کہ گھر کے اندر کیبل ہونی چاہیے تاکہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھیں، تاکہ بچے گانے سنیں، اور پتہ ہے کہ گھر کے اندر موبائل فون غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کو، اب جو نوعمر لڑکا ہے اس کو موبائل فون کی کیا ضرورت ہے، اور پتہ بھی ہے والدین کو یہ کہ یہ غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تمام جو فضول خرچیاں ہیں، اور شادی بیاہ کا موقع ہے، آدمی شرلی پٹاخے چلا رہا ہے اور آدمی رسومات کر رہا ہے، تو جتنے فضول خرچی کے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ کہ وہ کوئی چیز روکتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے روکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آدمی شادی پر گیا ہے، تو شادی پر جا کر جو آج کل ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ آدمی ولیمہ کھا کر نیوتا ادا کرتا ہے، جس کو نیوندرا کہا جاتا ہے، تو کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، ہر مسلک کے مفتی صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ نیوتا لینا دینا حرام ہے، اس کو مکروہ نہیں کہتے، اس کو صرف ناجائز نہیں کہتے، بلکہ اس کو حرام کہا گیا، اس لیے کہ ولیمہ یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ اگر پیسے دے کر ہی روٹی کھانی ہے تو آدمی ہوٹل سے کھا لے، پھر دعوت کس چیز کی ہوئی؟ جو ولیمہ سنت جو ادا کی جا رہی ہے وہ پھر سنت کس چیز کی ادا کی جا رہی ہے؟ اگر ہمت نہیں ہے زیادہ بڑا ولیمہ کرنے کی تو ولیمہ کرنا سنت ہے۔ آدمی ولیمے کی نیت سے 2 آدمیوں کو گھر میں کھانا بلا کر کھلا دے تو 2 آدمیوں کو کھانا کھلانے سے ولیمے کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب آدمی لاکھوں کا خرچہ کر رہا ہے کہ کوئی نہیں، لوگ آئیں گے، ہم کاپی لے کر باہر بیٹھ جائیں گے، تو اب ایسے موقع پر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم 5, 10, 20 ہزار نہیں لکھوائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، معاشرہ یہ کہتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تم ولیمے کی دعوت پہ جا رہے ہو جو کہ سنت عمل ہے، 1 روپیہ بھی وہاں پر دینا سخت منع ہے، تو آدمی وہاں پر پیسوں کو روک لیتا ہے، تو یہ وَمَنَعَ لِلَّهِ کے اندر آتا ہے۔ تو ایمان کامل کی دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ روک لیتا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اور پھر تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ احب للہ کہ وہ اگر محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
اگر کسی سے محبت ہے، آدمی کا تعلق کسی بزرگ کے ساتھ ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ ہے، کسی نیک آدمی کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ کیوں اس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس کے ساتھ دین کی نسبت لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر جب آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہو کہ میری اصلاح ہو جائے، یہ مقصد نہ ہو کہ فلاں اللہ والے کا بہت بڑا نام ہے، میں اس کے پاس زیادہ آنا جانا شروع کر دیتا ہوں، وہاں پر اور بھی مالدار لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ میرے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، مجھے دنیا کے فائدے ہوں گے، تو پھر یہاں پر احب للہ والی بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پھر وہاں پر جانے کا مقصد دنیا ہو گیا، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہوئی۔ تو ایمان کامل کی تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ احب للہ، کہ کسی سے آدمی محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اب مثال کے طور پر آدمی کو والدین سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، تو والدین سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن آدمی یہ ذہن کے اندر لے آئے کہ میں والدین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ والدین سے پیار کرو، تو پھر اس کے اندر اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔ آدمی کو اپنے بیٹے سے، چھوٹے بچے سے محبت تو ہے ہی ہے، اب آدمی چھوٹے بچے کو چوم رہا ہے، اپنے بیٹے کو چوم رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، اس سے پیار کر رہا ہے، تو آدمی نیت یہ کر لے کہ میں نے بیٹے کو اٹھایا، چوما، پیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ جب ہم یہ عمل کرنا تو ویسے ہی ہے، جب ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے صرف ذہن کے اندر یہ بات سوچ لیں گے تو یہ احب للہ کے اندر بات داخل ہو جائے گی۔ ہمارا بچوں سے، اپنے بیٹوں سے پیار کرنا یہ بھی دین اسلام بن جائے گا، یہ بھی شریعت اور دین بن جائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی آدمی کو اپنی بیوی سے پیار ہے تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، تمیز سے گھر میں رہتا ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے والا ہوں۔ جب آدمی بیوی کے ساتھ پیار محبت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اچھا سلوک کرے گا، تو گھر کے اندر بیوی سے پیار محبت کرنا یہ بھی آدمی کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے بڑا پیار تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ باقاعدہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 بیویوں کا قصہ سنایا۔ فرمایا کہ عائشہ تمہیں 11 بیویوں کا قصہ نہ سناؤں کہ 11 بیویاں تھیں، وہ ایک جگہ پر جمع تھیں۔ ایک بیوی نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، دوسری بیوی نے کہا میرا خاوند ایسا ہے، تیسری نے کہا میرا خاوند ایسا ہے، تو سب بیویوں نے اپنے اپنے خاوند کی تعریف کی، اپنے اپنے خاوند کی حقیقت بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ، سارا واقعہ، بات چیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہی ہیں، اور جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ تیری کیا رائے ہے، ہم یہاں پر دوڑ نہ لگائیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دوڑ میں آج کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ جنگل تھا، بیابان تھا، دور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا، بے پردگی کا خطرہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی جنگل کے اندر، اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ خوشگوار رہنا چاہیے، حسن سلوک سے رہنا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ کام کرے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، تو یہ احب للہ کے اندر آ جائے گا کہ ہمارا یہ سارا کام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ پھر چوتھی نشانی ایمان کامل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اگر کسی سے بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، حسد، کسی سے بغض ہے، اگر کسی سے نفرت ہے، کسی سے دشمنی ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی للہ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ اس نے میرا یہ نقصان کیا تھا میں اس کا یہ نقصان کروں گا، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی سے بغض ہے، حسد ہے، یا کسی سے نفرت ہے، دشمنی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح بھارت کے اندر ملعونہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور کبھی فرانس کے اندر کوئی ملعون حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج بن جاتی ہے، تو وہاں پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ للہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، اس سے دشمنی ہے تو صرف اس بات کی دشمنی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی چوتھی نشانی بیان فرمایا کہ اگر کسی سے بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اپنا ذاتی اس کے اندر کوئی مفاد، کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو وحشی نے شہید کیا، وہ اس وقت تک وحشی تھے، ابھی تک حضرت وحشی نہیں بنے تھے، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کا مسلا کر دیا، اور پھر ہندا جو اس وقت تک ہندا تھی، ابھی تک حضرت ہندا نہیں بنی تھی، اس نے آ کر کلیجہ چبایا ان کا، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، پھر لاش کی بھی بے حرمتی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر یہی تھے کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، یہ میرے چچا کے قاتل ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ کے قاتل ہیں۔ تو ہوا کیا، جب حضرت وحشی اچانک تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان اسلام قبول فرما لیا۔ اب ان سے پہلے دشمنی تھی، سارے مسلمانوں کو دشمنی تھی، سارے مسلمانوں کو بغض تھا، ہر مسلمان کو اس سے نفرت تھی، اور ہر مسلمان یہ عزم رکھتا تھا کہ جب بھی وحشی سامنے آئے گا اس کی گردن اڑا دیں گے، ہندا سامنے آئے گی اس کی گردن اڑا دیں گے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو ساری نفرتیں ختم ہو گئیں، سارا بغض ختم ہو گیا، ساری دشمنی ختم ہو گئی، ان سے محبت ہو گئی، اور وہ جب صحابہ کی فہرست کے اندر شامل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ رحماء بینہم، یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے والے ہیں جس طرح دودھ کے اندر چینی ملا دی جائے تو دودھ میں حل ہو چکی جو چینی اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، ایسے فرمایا کہ یہ صحابہ کی آپس کی محبتیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ دشمن تھے، جو ہی کلمہ پڑھا صحابہ نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، لیکن کہا کہ اے وحشی تیرا اسلام قبول ہے، ایک کام کیا کر کہ جب تو میرے دربار میں آئے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے پیارے چچا یاد آ جائیں گے۔
فرمایا کہ میرے پیچھے بیٹھا کر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، ایمان کامل کی چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ذاتی اس میں کوئی آدمی کا مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، کافر ہے، گستاخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس پر وار کیا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ دوڑے، اور کافر کو یقین ہو گیا کہ میرے سینے پر یہ شیر خدا چڑھ گیا ہے، اب مجھے چھوڑے گا نہیں، اب میں قتل ہو کر رہوں گا۔ تو ایک مثل مشہور ہے کہ جب بلی عاجز آ جاتی ہے تو وہ شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب بلی دیکھتی ہے کہ میں اب عاجز آ چکی ہوں، مجھے شیر چھوڑے گا نہیں، میں اس کا شکار بن گئی ہوں، تو وہ شیر پر حملہ کر دیتی ہے، چلو جاتے جاتے کچھ تو صحیح۔ تو اس کافر نے بھی یہی کیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ شیر خدا میرے سینے پر چڑھ گیا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اب میرا آخری وقت قریب ہے، اس نے کہا چلو جاتے جاتے اور کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کر دوں۔ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا غصے سے۔ اس نے کہا جان سے تو جا ہی رہا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ تو اپنا غصہ نکالتا جاؤں۔ جو ہی منہ کے اوپر تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی گردن سے نیچے اتر گئے، اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا، فرمایا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، فرمایا کہ میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ تو حضور کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، اب تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس قتل کے اندر میرا اپنا غصہ نہ شامل ہو جائے، اس قتل کے اندر کہیں میرا اپنا غصہ نہ شامل ہو جائے، کہیں یہ ابغض للہ کے خلاف نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جس کو قتل کروں، جس سے بغض رکھوں، جس سے دشمنی کروں، جو میرا دشمن ہو، اس کے اندر کوئی اور سبب نہ ہو، صرف ایک سبب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے اندر ہو۔ فرمایا کہ تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا ہے، اب خطرہ ہے کہ میرا ذاتی غصہ کہیں شامل نہ ہو جائے، فرمایا کہ میں اب تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو خلاصہ آج کا یہ کہ حدیث شریف جو میں نے شروع میں ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ من اعطا للہ، جو کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور کسی کو نہ دے، روک لے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، واحب للہ، اور کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور فرمایا وابغض للہ، اور کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ دینا ہو، کچھ روکنا ہو، محبت ہو، کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، تو ہر کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فرمان کی برکت سے امید ہے ہمارا ایمان کو کامل فرما دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين